لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امام المشارق والمغارب، مظہر العجائب والغرائب، شہنشاہ ولایت، سرور ارباب امامت، باب العلم والحکمت، فاتح خیبر و خندق، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، امیر المؤمنین، قائد الغر المعجلین، یعصوب الدین، امام المتقین، اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، اذن اللہ، جنب اللہ، لسان اللہ، رحمت اللہ، آیت اللہ، ولی اللہ، مطلوب کل طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی القرآن الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات علی محمد وعلی محمد. عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے. اللہ کی رضا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین ماجد پور کی محبتیں، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا. اور ماجد پور چونکہ یہ دوسری مرتبہ میں آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں، لہذا یہاں پر وہ سارے لوگ موجود ہیں
جنہوں نے مجھے اس سے پہلے سن رکھا ہے جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں. جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ ماجن پور والوں، میرا بھی بچپن سے اپنا ایک مزاج رہا ہے. میں تقریر ہمیشہ مردوں کے بیچ کرتا ہوں، مردوں کے بیچ نہیں کرتا. تو ماشاءاللہ ایسا لگنا چاہیے کہ مردوں کے بیچ پڑھ رہا ہوں. میں نے آپ اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن کریم کی جس آیت واقعی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام نے جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. توجہ، اب میرے سامنے ماشاءاللہ میرے سارے شیعہ سنی سارے بھائی بیٹھے ہیں، اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجلس میں آنے سے پہلے کوئی شیعہ تھا، مجلس میں آنے سے پہلے کوئی سنی تھا، مگر جب فرش ادا پہ آ گیا، امام حسین کی مجلس میں آ گیا، تو اب نہ وہ شیعہ رہا نہ سنی رہا، جو آ گیا وہ حسینی ہو گیا. کیا بات ہے منجن پور کے جوانوں؟ کوئی پرابلم ہے یا نعرہ حیدری کا بائیکاٹ ہے؟ ایسا تو نہیں کہ تمہاری بستی سے کوئی بنی امیہ کا بدبودار جراثیم رکھنے والا مولوی گزرا ہو؟ نعرہ حیدری لگانے میں کبھی شرم محسوس کرنا، اس لیے کہ اپنے پیر کا نعرہ شرما کر وہ لگاتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. پوری توجہ عزیزان گرامی، پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید شروع کر دیا. تم نے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. ایک بات یاد رکھنا، میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا، صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. پروردگار کائنات اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. توجہ کیجئے گا، آج 1400 برس کے بعد اگر اسلام والوں سے مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا تعارف کیا ہے، تمہاری آئیڈینٹی کیا ہے، تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. ہر مسلمان اپنے دین کو نہیں بلکہ اپنے مسلک کے ذریعے اپنا تعارف کرواتا ہے. اگر کسی سے پوچھو تم کون ہو تو آج کے سماج میں کوئی نہیں کہتا کہ میں مسلمان ہوں. جس سے پوچھو وہ کہے گا میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں حنفی ہوں، میں مالکی ہوں. بھائی اللہ نے تو ایک دین بھیجا تو مسلک اتنے زیادہ کیسے ہو گئے؟ بھائی میں دلی سے مجھے اتر پردیش آنا تھا، میں ٹرین میں بیٹھ کر اتر پردیش آ رہا تھا. جیسے ہی اتر پردیش میں ٹرین داخل ہوئی، ایک اسٹیشن پر ٹرین رکی، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے مجھے کہا مولانا اسے اٹاوا کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا، پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے فروخ آباد کہتے ہیں. پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے بنارس کہتے ہیں. پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ ٹرین رکی، میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے فیض آباد کہتے ہیں. پھر ٹرین آگے بڑھی،
ایک جگہ ٹرین رکی، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا بھائی اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے اعظم گڑھ کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ ٹرین رکی، میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے لکھنؤ کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ ٹرین رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے مراد آباد کہتے ہیں۔ پھر ٹرین آگے بڑھی، ایک جگہ رکی، میں نے لوگوں سے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ کہا مولانا اسے نجیب آباد کہتے ہیں۔ میں پریشان ہو گیا۔ میرے ساتھ جو مسافر سفر کر رہے تھے، میں نے مسافروں سے پوچھا کہ بھائی مجھے آنا اتر پردیش تھا، مگر جب میں یہاں کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں اس جگہ کا نام کیا ہے، تو کوئی اسے اٹاوا بتاتا ہے، کوئی اسے مراد آباد بتاتا ہے، کوئی اسے لکھنؤ بتاتا ہے، کوئی اسے بنارس بتاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مسافروں نے کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ اتر پردیش میں رہنے والوں نے ہی اتر پردیش کے اتنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اتر پردیش کو اتنے حصوں میں بانٹ دیا کہ اب کوئی اسے مراد آباد کہتا ہے، کوئی نجیب آباد کہتا ہے، کوئی بھرو آباد کہتا ہے، کوئی عظیم آباد کہتا ہے۔ میرے سمجھ میں بات آ گئی کہ بھائی دین تو ایک ہے اسلام، مگر اسلام لانے والوں نے اسلام کو اتنا بانٹ دیا کہ کوئی شیعہ کہہ رہا ہے، کوئی سنی۔ پانی دی کیا بات ہے جوانوں؟ یہ مانجن جی کا نعرہ، ایک بات یاد رکھنا، علی سوچ کر نہیں آتا، علی سوچ کر نہیں آتا۔ جو سوچ کر علی کو مانے اس سے بہتر ہے کہ نہ مانے۔ توجہ کیجئے گا، علی کا نعرہ لگانے میں کبھی شرم مت محسوس کرنا، حسین کا نام لینے میں کبھی شرم مت محسوس کرنا۔ میں نے 6-7 سال پہلے بھی کہا تھا کہ دین چوراہے پہ 1000 منافقوں کے بیچ بھی بتاؤ کہ علی والے ہو، سینہ تان کر کہو کہ حسین والے ہو۔ وجہ یہ ہے مانجن پور والوں کہ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا تو آپ حسینی ہونے پہ کیوں شرماتا؟ صلوات پڑھیے اتنی بلند آواز سے۔ نعرہ حیدر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدر، نعرہ اللہ۔ تو دین ایک ہے اسلام۔ بڑھاؤ کون بڑھاؤ، کون بڑھاؤ؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں نا سارے مولوی بے وقوف ہیں۔ میں جب اپنی آواز بڑھا رہا ہوں یہ چپکے سے سلو کر رہا ہے، اور جب میں اپنی آواز سلو کر رہا ہوں یہ چپکے سے بڑھا رہا ہے۔ بڑھاؤ آواز۔ صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر۔ عظمت، میں نے تمہیں ٹچ کرنے کو نہیں کہا ہے، بڑھانے کو کہا ہے۔ تم ٹچ کر رہے ہو صرف اور سمجھ رہے ہو کہ ہم نے زندہ کو بڑھا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے، بات ٹھیک ہے، بلند آواز سے۔ بھائی دیکھیے، آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے نا کتنا نخرہ ہے شکیل واسی۔ نخرے نہیں ہیں، جب پالنے والا بڑا ہوتا ہے نا تو نخرے خود بخود بڑھ جاتے ہیں۔ اور دیکھو یہ گلا ہے، ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہے، گلا ہے، مشین نہیں ہے، لہذا ان چیزوں کی بہت اہم ضرورت ہے۔ خیر آج ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو اسلام۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کہ اسلام تو ایک ہے، دین ایک ہے، شریعت ایک ہے، کعبہ ایک ہے، قبلہ ایک ہے، مگر آج ماننے والے مسلمان کا دشمن نظر آ رہا ہے۔ ایک بات سمجھ لو
کہ مسلمانوں کو غیروں سے خطرہ نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان سے خطرہ ہے۔ بھائی ایک بات بتا، اگر تمہارے مانجن پور میں کوئی وہابی ہو اور میرا اس سے بحث ہو، مناظرہ ہو، تو بحث، مناظرہ، مکالمہ، مجادلہ، مذاکرہ، یہ مباحثہ، یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب میں اسے مسلمان سمجھوں، وہ مجھے مسلمان سمجھے۔ نہیں سمجھے آپ؟ میں اسے مسلمان سمجھ رہا ہوں مگر گمراہ ہے، میری نظر میں وہ گمراہ ہے مگر مسلمان ہے، اس کی نظر میں گمراہ ہوں مگر مسلمان ہوں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ قرآن اور حدیث کو معیار بنا دیا۔ ہم نے کہا جس کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ملے وہی حق پر ہے۔ توجہ، مگر یہ بحث، یہ مناظرہ، یہ مکالمہ، گفتگو، بات چیت، یہ تب ہو سکتی ہے جب میں اسے مسلمان سمجھوں، وہ مجھے مسلمان سمجھے۔ پر اگر ہم دونوں، اگر ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مسلمان ہی نہ سمجھے، پھر تو بحث نہیں ہو سکتی۔ آج یہ دور آ گیا کہ مسلمانوں کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کے لیے، دیکھو جو جوان بھی موبائل دیکھ رہے ہیں نا، میری گزارش ہے میری طرف دیکھو، تم جسے بھی موبائل میں دیکھ رہے ہو نا اس سے زیادہ خوبصورت میں ہوں، میری طرف ہمتن گوش ہو کر توجہ۔ آج مسلمانوں کے درمیان آپس میں اتنی نفرت پھیل گئی ہے کہ ایک فرقے والا دوسرے فرقے والے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا، ہر کوئی ایک دوسرے کو کافر کہہ رہا ہے۔ سنی کہہ رہا ہے وہابی کافر، وہابی نے کہا بریلوی کافر، بریلوی نے کہا دیوبندی کافر، دیوبندی نے کہا مالکی کافر، مالکی نے کہا شافعی کافر، شافعی نے کہا حنفی کافر، حنفی نے کہا حنبلی کافر۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ چلو ہر جنگ میں سکہ ستارہ ٹوٹ کر بولا نعرہ حیدر، مسلمانوں میں زمانہ بلند کر سلوات۔ سارے مسلمان ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک بیچارہ کافر ہی ہے جو ہمیں مسلمان کہہ رہا ہے۔ تو بھائی اتنے فرقے کیسے ہو گئے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں منفرد ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، کیا بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو تم شیخ بھی، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو بھائی مسلمان اتنا بٹ کیسے گیا؟ تو آج جو مسلمان جو بٹا ہے اللہ کی وجہ سے نہیں، قدر اللہ کی وجہ سے۔ اگر مسلمانوں کے سارے مولوی ایک ساتھ ایک اسٹیج پر جمع ہو جائے، اسی دن ساری فرقہ پرستی ختم ہو جائے گی، مگر یہ ہوگا نہیں، اس لیے کہ اگر سارے ملا جمع ہو گئے تو دکانداری کیسے چلے گی؟ دین کے نام پہ جو دھندا ہو رہا ہے کیسے ہوگا؟ توجہ،
मौलवी ने, देखो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुस्लिम माशरे में जो लोग इल्मे दीन हासिल करते हैं, जो लोग मदरसे से डिग्री लेते हैं, हम अपनी अदबी जुबान में उनको मुल्ला कहते हैं। मगर मैं क्या करूं महाजनपुर वालों कि उन्हीं मुल्लाओं में बहुत ऐसे ऐसे मनहूस मुल्ला है जो अहले बैत के बुग़्ज़ में मुल्लाइयत से कट मुल्ला हो जाते हैं, और सारा फितना मुसलमानों के बीच इन्हीं कट मुल्लाओं का बोया हुआ है। इसीलिए तो अल्लामा इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा ना कि गला को खोल दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। नारे हैदर जाने को सो है अफनान कलादा मालूम पैदा बाबा में विलादत मस्जिद में शहादत एक बच्चा नाराज आकाश को पारा प्यारा में प्यारा आदम की एकती रूहों की कस्ती नारे हैदर आज देखो इन कटमुल्लाओं ने खुद को भी दलील करवाया, खुद तो दलील हुए हुए अपने दीन को भी रुसवा करवा दिया। 5-5 हजार रुपया लेकर डिबेट चैनलों में बैठ रहा है गाने वाला मुल्ला, खुद भी गाली सुन रहा है, पूरे मुसलमानों को गाली सुनवा रहा है। जब हमें मालूम है कि हम उस जगह में जा रहे हैं जहां मुझे और मेरी कौम को गाली दी जाएगी, मैं वहां बैठूंगा क्यों? तो इन मुल्लाओं ने दीन को भी रुसवा कर दिया दुनिया के सामने। दलील क्या है? आज टके टके का इंसान मेरे नबी के खिलाफ जुबान खोल रहा है। जिन मनहूसों को पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, वो मेरे नबी के खिलाफ बोल रहा है। आज देखो, आज दूसरे लोग हमें ताना देते हैं कि तुम्हारे इस्लाम की तो उम्र ही 1400 साल है, तुम लोगों को तो अभी पैदा हुए 1400 साल हुआ है। वजह क्या है भाई? ये ताना क्यों देते हैं? इसलिए कि मुल्लाओं ने दुनिया वालों को ये बताया कि इस्लाम शुरू हुआ है आखिरी नबी से। हालांकि अगर तुम जाकर कुरान पढ़ो तो पता चलेगा कि इस्लाम हमारे नबी से, आखिरी नबी से शुरू नहीं हुआ, इस्लाम आखिरी नबी पर मुकम्मल हुआ है। तवज्जो कीजिएगा, सवाल यह है कि अगर आखिरी नबी से इस्लाम शुरू हुआ तो आदम कौन सा दीन लेकर आए थे, मूसा कौन सा दीन लेकर आए थे, ईसा कौन सा दीन लेकर आए थे? तो पता ये चला कि आदम भी इस्लाम लेकर आए थे, शोएब भी इस्लाम लेकर आए थे, शीश भी इस्लाम लेकर आए थे, कैनान भी इस्लाम लेकर आए थे, इदरीस भी इस्लाम लेकर आए थे, नूह भी इस्लाम लेकर आए थे, याकूब भी इस्लाम लेकर आए थे, यूसुफ भी इस्लाम लेकर आए थे, अय्यूब भी इस्लाम लेकर आए थे, दाऊद भी इस्लाम लेकर आए थे, सुलेमान भी इस्लाम लेकर आए थे, इब्राहिम भी इस्लाम लेकर आए थे, इस्माइल भी इस्लाम लेकर आए थे, इसहाक भी इस्लाम लेकर आए थे, यहया भी इस्लाम लेकर आए थे, जकरिया भी इस्लाम लेकर आए थे, मूसा भी इस्लाम लेकर आए थे, ईसा भी इस्लाम लेकर आए थे। और अल्लाह ने उसी इस्लाम को मेरे आखिरी नबी पर मुकम्मल किया। अल्लाह ने कुरान की आयत भेज दी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ मेरे हबीब, अल्लाह ने आज दीन को मुकम्मल कर दिया, अल्लाह ने आज नेमतें तमाम कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। अब मेरा नौजवान मुझसे पूछता है, मौलाना जब अल्लाह इस्लाम से राजी हुआ वो साल कौन सा साल था, वो महीना कौन सा महीना था, वो तारीख कौन सी तारीख थी, वो मकाम कौन सा मकाम था? अगर साल, महीना, तारीख और जगह बता दी, मुनाफिक का खड़े खड़े करेगा, पछाड़ेगा।
ہوگا. وہ سال کون سا سال تھا, وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا, وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی, وہ جگہ کون سی جگہ تھی. تمام جنگوں سے بولائی کرا دو, 7 مہینہ تاریخ جگہ بتانا میرا کام, کیسے سننا ہے آپ کا کام. اگر کوئی بیٹھا رہا تو مجھے اس کے مولائی ہونے میں تعجب ہوگا. اگر مولائی ہے تو اس جملے میں کھائے ہوگا ضرور بولے گا. نوجوان پوچھنے لگا مولانا اللہ جب اسلام سے راضی ہوا وہ کون سا سال تھا, وہ کون سا مہینہ تھا, وہ کون سی تاریخ تھی, وہ کون سی جگہ تھی. میں نے کہا سال کا 10 ہجری کا, مہینہ 10 ذی الحج کا, تاریخ کی 18, جگہ کی مدینہ. جس سال اللہ اسلام سے راضی ہوا وہ سال 10 ہجری کا تھا, وہ مہینہ ذی الحج کا تھا, وہ تاریخ 18 تھی, وہ جگہ مدینہ ہوتا تھا. جوانوں نے پوچھا مولانا کیا ہوا تھا, میں نے کہا جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا, جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا, وہ ان کے قیاموں کا ممبر لگایا گیا, وہ 1.25 لاکھ ہاتھیوں کا ممبر جمایا گیا, وہ علی کو آواز دے کر بلایا گیا, وہ علی کو نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا گیا, وہ علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا. جیسے ہی نبی نے منزل کو مولا کا اعلان کیا, اللہ نے آیت بھیج دی رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ آج اسلام سے راضی ہو گیا. جا کر تاریخ اسلام پڑھنا مسلمانوں, میرے نبی نے بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی مگر اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی نے بچپن میں یتیمی کہا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرا نبی ماں کی شفقت سے محروم ہو گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو گھر سے نکالا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو شہر سے نکالا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو مکے سے بائیکاٹ کیا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو 3 سالوں تک شیب ابی طالب میں رہنے پر مجبور کیا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کو اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. میرے نبی کا خون بہایا گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. جنگ بدر ہو گئی, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. احد کے میدان میں نبی کے دندان شہید ہو گئے, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. خیبر و خندق کا معرکہ ہو گیا, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. یہاں تک کہ فتح مکہ ہو گئی, اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا. اب کہا جب علی کی ولایت کا اعلان کیا, میں تو یہی کہتا ہوں مولویوں سے کہ جب بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو وہ نہ دیکھ کے ملا سے کیا راضی ہوگا. علی کی بادشاہی ہے, علی اس میں الہی ہے, علی کی میزان میں تولا, زبان کے ساتھ دل بولا, علی مولا علی مولا علی مولا. نعرے حیدری حیدری. بغیر علی کی ولایت کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا تو لمبی داڑھی والے مولوی سے راضی ہوگا ہے. خدا دین سے راضی اس وقت ہوا جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا, علی کی مولایت کا اعلان کیا. تو سوال یہ پیدا ہے مسلمانوں, بس یہ آخری بات, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دین ایک, شریعت ایک, کعبہ ایک, قرآن ایک, قبلہ ایک, رسول ایک, خدا ایک, تو فرقے کیسے ہو گئے؟ یعنی مسلمان 73 فرقوں میں کیسے بڑھ گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے منجن پور والوں کہ 1460 میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گول مال تو ضرور ہوا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ گڑبڑی تو ضرور ہوئی ہے. اچھا دیکھو,
میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ سن کر سن ہو جا رہے ہیں یا تو کچھ معاملہ ضرور ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا کہ علی کے فضائل ہو اور مومن نہ بولے۔ اللہ نے یہ 2 انچی کی زبان چھائے خانوں پہ بیٹھ کے غیبت خوری کے لیے نہیں دی ہے۔ اللہ نے زبان ہی اس لیے دی ہے کہ علی کا ذکر ہو تو بولو گے تو پہچانے جاؤ گے۔ علی ہماری پہچان ہے۔ بھائی کہیں نہ کہیں 1400 سال میں گڑبڑی ضرور ہوئی ہے، اسی لیے تو اتنا ہوچ پوچ ہو گیا دین۔ آج کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ اصل دین کیا ہے۔ آج ہمارا کوئی غیر مسلم اگر ریسرچ کر کے تحقیق کر کے اگر اسلام قبول کرتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، تو اتنی تحقیق کے بعد بیچارہ مسلمان بنتا ہے، مگر مسلمان ہونے کے بعد تھوڑی دیر بعد پاگل ہو جاتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ سوچتا ہے کہ مسلمان تو بن گیا، اب کیا بنوں؟ شیعہ بنوں، سنی بنوں، وہابی بنوں، بریلوی بنوں، کیا بنوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس جاؤ وہی جنت کا ٹوکرا لیے بیٹھا ہے۔ اتنا ہوچ پوچ کر دیا دین کو، دین سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو 1400 سال میں کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہوئی ہے، تو نیتا کچھ اور نبی ہم تک کچھ اور قرآن پہنچاتے۔ مولوی صاحب کہنے لگے خبردار شبیر واسی، گستاخ ہو جاؤ گے، ہمارا نبی تو وہ نبی ہے جسے کافر بھی امانت دار کہتا ہے، جسے کافر بھی امین کہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمارا نبی صادق و امین ہے، امانت دار ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو جیسے دین دیا، نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا۔ تو میں نے کہا پھر گڑبڑی کہاں ہوئی؟ تو ایک جوان کہنے لگا مولانا بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا اور جبریل نے نبی تک پہنچایا کچھ۔ تو مولوی کہنے لگا خبردار مولانا جبریل کے خلاف بھی مت بولنا، اللہ نے جبریل کو جیسے وحی دی جبریل ویسے ہی نبی تک وحی لے کر آیا۔ میں نے کہا مولوی تجھے جبریل پر اتنا یقین کیوں ہے؟ مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم، اور معصوم سے دین پہنچانے میں خطا نہیں ہوتی، خطا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا معصوم سے دین پہنچانے میں خطا نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بات سمجھ میں آ گئی، اگر مسلمانوں نے نبی کے بعد معصوموں سے دین لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی۔ نبی نے بولا میں جس کا مولا تو اس کا مولا، میں مر جاؤں تو میری کفن میں لکھنا نعرے حیدری، نعرے صلاح۔ آج لمبی داڑھی والا منحوس بحث کر رہا ہے نبی کے گھر والے معصوم تھے کہ نہیں، اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں۔ میں نے کہا ہاں بحث ہونا چاہیے، اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں بحث ہونی چاہیے، مگر بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو۔ توجہ کیجیے گا۔ میں نے کہا مولوی اپنی اوقات کو پہچان، اللہ نے تجھے پیدا کہے سے کیا؟ اللہ قرآن میں سورہ نحل میں کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ۔ ہم نے ہر انسان کو، چاہے مولوی ہو چاہے مفتی ہو، ہم نے ہر انسان کو ملے جلے گندے نطفے سے پیدا کیا۔ میں نے کہا مولوی تو نجاست سے پیدا ہوا ہے، مقابلہ اس کا کر رہا ہے تو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہے جو ٹکے کا ملا کہہ رہا نبی تو ہم جیسے تھے۔ دیکھیں افسوس اس بات کی ہے نا مانجت پور والوں کہ دین کے اجالے میں جن منحوسوں کا چہرہ دیکھ کر ان کی بیویاں ڈر جاتی ہیں، وہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے تھے۔
فرمایا نبی ہم جیسے ہیں؟ کہاں نجاست کی پیداوار، کہاں وہ نور پروردگار، کہاں یہ گناہگار، کہاں احمد مبارک، کوئی مقابلہ نہیں۔ اور یاد رکھنا نور سے نور پیدا ہوتے ہیں۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کتنا پیاسا ہے شبیر وانسی، بات بات پہ پانی پیتا ہے، میری جان میں پانی نہیں پیتا۔ کچھ منحوسوں کو جواب دیتا ہوں کہ دیکھو چیاں دودھ پہ کر پانی نہیں دیتے۔ میں سوچتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ آج کا کٹم اللہ یہ مانتا تو نہیں کہ اہل بیت معصوم ہیں، جبکہ اللہ اہل بیت کے معصوم ہونے کی گواہی قرآن میں سورہ احزاب میں دے رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیطہرکم اہل بیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے میرے نبی کے خاص گھر والوں، اے میرے نبی علی فاطمہ حسن و حسین، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کسی طرح کی نجاست کو، گناہوں کو، گناہگار کو، منحوس کو، منحوسیت کو، شیطان کو، شیطانیت کو، جھوٹ کو، دھوکے باز کو، مکر فریب کو، کسی طرح کی گندگی کو آپ اہل بیت کے قریب جانے نہیں دے گا۔ اللہ آپ کو ویسے ہی پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ اہل بیت کی سنت کی گواہی ہے۔ میں سوچتا تھا کہ جس کی معصوم ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں دے، مولوی اس کے معصوم ہونے کا انکار کیوں کرتا ہے؟ وجہ یہ ہے مانجر پور والوں کہ مولوی کے گلے آج بھی بنی ومیدہ کی ہڈی ہڈی ہوئی ہے۔ مولوی بہت چالاک ہے، مولوی جانتا ہے کہ اگر اہل بیت کو معصوم مان لیا تو مسلمان دین کو لا سے نہیں مولا سے لے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدر، لہذا ملاؤں نے، بس سمجھ دی میں نے گفتگو، ملاؤں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت سے دور رکھو تاکہ اس کو دین کی حقیقت سمجھ میں نہ آئے۔ آج دیکھو جیسے ہی محرم آتا ہے مولوی کو ہر چیز سے پریشانی ہے۔ تو معلوم ہے محرم آتا ہے تو ہم تعزیہ بناتے ہیں نا، اچھا خالی ہم نہیں بناتے، یزیدی بھی بناتے ہیں، حسینی بھی بناتے ہیں، یزیدی بھی بناتے ہیں۔ فرق کیا ہے پتہ ہے؟ حسینی تعزیہ بناتے ہیں، یزیدی اپنا منہ بناتے ہیں۔ بناتے وہ بھی ہیں۔ ہم نے تعزیہ اٹھایا، بولے خود سے لکڑی لگاتے ہیں، خود سے پنی لگاتے ہیں، خود سے کاغذ لگاتے ہیں، تعزیہ بنا کر امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں۔ میں نے کہا منحوس تیرے محلے میں جو مسجد بنی تھی اس کا اینٹا لے کر کا جن نازل ہوئے تھے، پتھر مکائی میں لگایا تھا، چنا کرئی اسرافیل نے کیا، اور مسجد بنائی بھی تو اپنے پیسے سے نہیں، اپنا لفافہ تو مولوی اپنے باپ کو نہ دے تو آپ کو کیا دے گا؟ اوپن چندہ۔ اچھا ہم سے مولوی کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے، بات تو ایک ہی پالیسی کرتی ہے، آؤ کلندر بھول جاؤ اندر، جس کا پیسہ آئے ڈبے میں، بلیک منی ہو وائٹ منی ہو، حلال پیسہ حرام پیسہ سب ڈبے میں، اور اس سے مسجد بنائی، اللہ سے نسبت دے دی۔ تو کیا ہم اپنے حلال پیسوں سے حسین کے روزے کی شبیہ بنا کر حسین سے نسبت نہیں دے سکتے؟ ہم نے محرم میں زلجنا نکالا امام حسین کا دلدل، تو کہنے لگے سال بھر
گھوڑے کے استبل میں تھا، ایک دن گھوڑا نکال کے زنجنا بنا دیا. میں نے کہا تو نے قربانی میں جو جانور ذبح کیا تھا وہ کیا جنت سے گزرا تھا؟ توجہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منحوسوں کو ہر اس چیز سے پرابلم ہے جسے دیکھ کر حسین یاد آتا. لہذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو امام حسین کی مجلس میں جانے سے روکا جا سکے. جھوٹے جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں. شیعہ چوک پہ کر پانی دیتے ہیں تاکہ یہاں کا پانی نہ پیے. اچھا یہ بتاؤ بھائی پروپیگنڈا کیا سمجھتے ہو تم؟ بہت طاقت ہوتی ہے. اگر مجھے کوئی یہاں آنے سے پہلے بتا دیتا ہے کہ مانجھن پور میں چڑیل گھوم رہی ہے تو کیا میں چیک کرنے آتا؟ کیا پتا اگر خدا نہ خواستہ نکل جائے تو کم وقت ماری میرے اوپر اٹیک کر دے. پروپیگنڈا وہ چیز ہوتی ہے کہ انسان جھوٹ پر بھی یقین کر لیتا ہے. شیعہ مرتے ہیں منہ کالا ہو جاتا ہے. ارے منظور تیرا تو جیتے جی منہ کالا ہے. آتا ہے تو لگ رہا ہے جیسے چلتی پھرتی لاش آ رہی. یزیدیوں کے چہروں پر تو جیتے جی پھٹکار ہے. یہاں آ کر دیکھ علی والوں کے چہرے، خوبصورت چہرے دیکھ. اس لیے کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا کہ اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں. پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر سجرہ خراب ہوتا ہے. چڑیوں کی مہک میں، پھولوں کی مہک میں، مولود کعبہ، کعبے کا کعبہ، کعبے میں ولادت، مولا کلے ایمان کو بازو سے پکڑا، کاندھے پہ بٹھایا، خود کو دروڑایا، ہجرت کی شب میں بستر نبی پہ قرآن سنایا، یہ سب کو بتایا. ہم سب نے دیکھا، اندھوں نے دیکھا، ہم سب نے سنا، بہروں نے سنا، ہم سب نے بولا، گنگوں نے نہ بولا. ایک بابا سے بلندہ سلام. بس سمیٹ دی میں نے گفتگو اپنے شیعہ سنی سارے بھائیوں سے، مسلمانوں سے ایک میسج میں دے رہا ہوں. مسلمانوں، جس ملا کے چکر میں پھنس کر تم نے مولا کو چھوڑا ہے نا، وہ ملا قیامت میں اپنے باپ کو نہیں پہچانے گا تو آپ کو کیا پہچانے گا؟ ایک بات یاد رکھنا، قبر سے لے کر حشر تک جس کا سکہ چلے گا وہ علی کا سکہ ہے، وہ حسین کا سکہ ہے. اب بھی وقت ہے، آ جاؤ حسین کی بارگاہ میں. پوری دنیا میں آج مسلمان جو ذلیل ہو رہا ہے، دوسری قومیں جو مسلمانوں کے چہروں پر تھوک رہی ہیں، داڑھی والوں کو دیکھ کر جو آتنکوادی کہا جا رہا ہے. یہ کل تم نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک بوڑھے شخص کو 4-5 منحوس ذلیل کمینے، ابن کمینے، اس لیے کہ وہ سب حرام جانور کی طرح تھے، اس لیے کہ حرام جانور ہمیشہ جھنڈ پہ ناچ کرتا ہے. تو سارے حرام زادے مل کر ایک بزرگ کو، ایک ضعیف کو مار رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چہرے پر داڑھی تھی، وہ مسلمان تھا. تو سوال یہ ہے کہ مسلمانوں سے اتنی نفرت کیسے ہو گئی دوسری قوموں کو؟ آج دنیا اتنی نفرت کیوں کر رہی ہے مسلمانوں سے؟ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل کیوں ہو رہا ہے؟ سن لو مسلمانوں، آج جو پوری دنیا میں تم ذلیل ہو رہے ہو نا، وہ صرف اہل بیت کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے. وہ صرف خاندان ابو طالب کی نمک حرامی کا نتیجہ ہے. وہ صرف علی اور علی کے اولادوں سے دوری کا نتیجہ ہے. وہ صرف اہل بیت سے دوری کا نتیجہ ہے کہ ہر جگہ تم ذلیل ہو رہے ہو، اور تب تک ذلیل ہوگے جب تک علی سے دور رہو گے. اس لیے کہ علی کو چھوڑ کے کہیں عزت نہیں ملنے والی. عزت پانا ہے تو علی اور حسین کی بارگاہ میں آنا پڑے.
نبی کے گھر والوں کے فرش پر آنا پڑے گا. اور نبی نے تم سے مانگا تھا مسلمانوں کچھ نہیں, ایک وصیت کی تھی میرے نبی نے, مسلمانوں میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا, میرے بچوں کا خیال رکھنا. یہی خیال رکھا مسلمانوں تم نے کہ 50 سال کے اندر اپنے نبی کا پورا گھر لوٹ لیا. کسی نبی کی امت نے اپنے نبی کے بچوں پر, اپنے نبی کے گھر والوں پر وہ ظلم نہیں کیا جو ظلم مسلمانوں نے اپنے نبی کے گھر والوں پر کیا. چھوٹے چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کیا. میں ابھی ایک روز پہلے غازہ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشیں دیکھ رہا تھا, دل دھڑک گیا. اللہ جانے ان کے باپ پر کیا گزر رہی ہوگی. تمہاری بھی تو اولادیں ہوں گی نا مسلمانوں. انصاف سے بتاؤ, اگر تمہارے بچوں کے پیروں میں کانٹا چھپ جائے تو تمہارے دلوں کو کتنی چوٹ پہنچتی ہے. کبھی تم نے سوچا کہ کربلا میں امام حسین پر کیا گزری ہوگی جب امام حسین کے سامنے ان کے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کر دیا گیا. تم نے قربانی دیکھی ہے نا, قصائی جانور کی گردن گلا سامنے سے کاٹتا ہے, اس لیے کہ جب سامنے کی رگ کٹ جاتی ہے نا تو جانور جب ذبح ہوتا ہے تو اس کو اذیت نہیں ہوتی. مگر تم نے ایک جانور دیکھا ہوگا, اونٹ کو قصائی پہلے ذبح نہیں کرتا. جب اونٹ کھڑا رہتا ہے نا تو اونٹ کے گلے میں بھالا مارا جاتا ہے. سنو گے عزیزانو, ارے مسلمانوں نے امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کو ایسے ذبح کیا تھا جیسے قصائی اونٹ کو ڈھیر کرتا ہے. معصوم کیا قصور تھا اس بچے کا؟ وہ بچہ 3 دن کا پیاسا تھا. حسین اس بچے کو لے کر آئے میدان میں, مسلمانوں سے کہا, مسلمانوں تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا, اس معصوم بچے سے تو نہیں, ارے اسے تو پانی پلا دو. میرا بچہ 3 دن کا پیاسا ہے, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اگر اسے پانی نہیں ملا اصغر مر جائے گا. سنو گے عزیزانو, مسلمانوں نے پانی تو نہیں دیا, ارے سنسناتا ہوا تیر آیا, 6 مہینے کے بچے کے گلے کو پھینکا, حسین کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا. حضرت من اللہ, ان کا فوارہ اٹھا. حسین نے اپنے ہاتھوں میں اصغر کا خون لیا, بچے کا لہو حسین نے اپنے چہرے پر مل لیا. 6 مہینے کے بچے کی لاش لے کر آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہے. کون بیٹا؟ وہ علی اکبر جس کا چہرہ رسول اللہ کے جیسا تھا. حسین اکبر کے لاش کے قریب بیٹھے, اکبر کا چہرہ دیکھتے جاتے ہیں. اللہ کسی باپ کو یہ دن نہ دکھائے کہ اس کے گود میں اس کے 6 مہینے کے بچے کی لاش ہو اور زمین پر 18 سال کے جوان بیٹے کی لاش پڑی ہو. حسین اکبر کا چہرہ دیکھتے گئے اور دیکھتے دیکھتے کہنے لگے, بیٹا اکبر, جب میں مدینے سے آ رہا تھا تو تم نے مجھ سے کہا تھا نا, بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے, بابا اپنی داڑھی لال کر لیجیے, بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو. بابا بیٹا اکبر, بابا حسین نے تم سے وعدہ کیا تھا نا, میں اپنی داڑھی ضرور لال کروں گا. بیٹا میں نے وعدہ پورا کر دیا. ارے کربلا میں مہندی تو نہیں ملی, مگر میں نے اصغر کے خون سے اپنی داڑھی لال کر لی. میں نے وعدہ وفا کر دیا. حضرت من اللہ, عزیزانو حسین اصغر کی لاش لے کر آگے بڑھے. 6 مہینے کی بچے کی لاش کو زمین میں قبر بنا کر, ایک چھوٹی سی ننھی سی قبر بنا کر اصغر کی لاش کو دفن کیا. حمید ابن مسلم کہتا ہے
حسین نے کربلا میں کسی شہید کے جنازے کو دفن نہیں کیا، صرف 6 مہینے کے بچے کی لاش کو دفن کیا۔ حامد ابن مسلم کہتا میں سوچ رہا تھا وجہ کیا ہے، مجھے وجہ تب پتا چلی جب مسلمانوں نے امام حسین کو ذبح کرنے کے بعد، نبی کے بچوں کا سر کاٹنے کے بعد، نبی کے بچوں کے لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے۔ ایک حسین کے جنازے پر مسلمانوں نے 22,000 گھوڑے دوڑائے۔ جس سینے کو رسول اللہ چومتے تھے، مسلمانوں نے اس سینے پر گھوڑا دوڑا دیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں سمجھ گیا حسین جانتے تھے کہ میرے نانا کی امت ہمیں قتل کرنے کے بعد ہمارے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گی۔ اکبر برداشت کر لے گا، عباس برداشت کر لے گا، مگر یہ 6 مہینے کا بچہ حضرت میرا اللہ دادارو سنو گے، حسین کو ذبح کرنے کے بعد مسلمانوں نے نبی کے بچوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑا دیے۔ جن خیموں میں نبی کے گھر والے تھے ان خیموں کو جلا دیا۔ نبی کی نوازیوں کے سروں سے، نبی کے گھر کے بہو بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھین کر ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی۔ نبی کے ایک بچے کا سر کاٹ کر مسلمانوں نے نیزوں پر بلند کیا۔ حضرت من اللہ سنو گے، یزید کے لشکر کا کمانڈر کون تھا پتا ہے؟ یزید کے لشکر کا کمانڈر بہت بڑے رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا تھا، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا عمر ابن سعد ابن ابی وقاص یزید کے لشکر کا کمانڈر تھا۔ ایک مرتبہ اپنے خیمے سے نکل کر ایک ظالم کو کہنے لگا ذرا گن کر بتاؤ کتنے سر ہیں۔ ایک ظالم نے سروں کو گن کر کہا 71 سر ہیں۔ عمر ابن سعد کہنے لگا میں نے لوگوں کو مارا گیا، 72واں سر کس کا ہے؟ ایک سپاہی نے پڑھ کر کہا 72واں سر حسین کے 6 مہینے کے بچے کا ہے۔ حسین نے کربلا میں کسی نرم زمین پر بچے کی لاش کو دفن کر دیا ہے۔ عمر ابن سعد کہنے لگا کچھ سپاہیوں کو لے کر جاؤ، اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کر جاؤ، زمین پر نیزہ مارو، زمین کھود کر بچے کی لاش نکالی جائے۔ سنو کیا دارو، کچھ مسلمان چلے اپنے ہاتھوں میں نیزہ لے کر زمین پر نیزہ مارتے ہوئے آگے بڑھے۔ اب تو ایک ظالم نے نیزہ مارا، نیزہ تو نکلا، نیزے میں پھنس کر بچے کی لاش زمین سے باہر آ گئی۔ شمر اپنے دل کو سنبھالا، اصغر کی لاش کو پکڑا، نیزے سے کھینچا، اپنے دانوں میں رکھا، نیام سے چوری نکالی، ننھے گلے پر چوری کلاتی، مسلمان ہو کر 6 مہینے کے بچے کا گلا کاٹ دیا۔ اصغر کی ماں دیکھتی رہی، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا 6 مہینے کا پیاسا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب